خوش آمدید۔ چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ایک حکمران کو، مطلب جو اقتدار میں ہے، اسے کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ریاست کی کسی دور دراز کونے میں، کسی اندھیری گلی میں اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ بھئی رپورٹیں ہیں، مشیر ہیں، اعداد و شمار ہیں، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن عوام کے دل کی آواز اس تک پہنچتی کیسے ہے؟ آج ہم قیادت، ذمہ داری اور ہمدردی کی ایک ایسی ہی کلاسیکی کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ جائزہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جن کا نام تاریخ میں انصاف اور احتساب کا مترادف سمجھا جاتا ہے، یعنی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ایک مشہور تاریخی واقعہ بیان کرتے ہیں جو ایک ہی رات میں پیش آیا۔ تو ہمارا مقصد صرف کہانی دہرانا نہیں، بلکہ اسے ایک کیس سٹڈی کے طور پر دیکھنا ہے کہ حکمرانی اور ذاتی جواب دہی کے بارے میں یہ ہمیں آج کیا سکھا سکتا ہے۔ تو آئیے اس میں گہرائی تک اترتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم اسے صرف ایک آپ کہیں اخلاقی کہانی نہ سمجھیں۔ یہ گورننس کا ایک پورا ماڈل ہے، ایک ایسا فریم ورک جو صدیوں بعد بھی شاید ہارورڈ بزنس اسکول کے لیڈرشپ کورسز میں پڑھایا جا سکتا ہے۔ اصل میں یہ اس بنیادی مسئلے کو حل کرتا ہے جسے دی رولرز ڈیلیما کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی حاکم اور عوام کے درمیان جو فاصلہ بڑھتا جاتا ہے نا، یہ کہانی اس فاصلے کو ختم کرنے کا ایک عملی طریقہ بتاتی ہے۔ تو آئیے منظر پر چلتے ہیں۔ مدینہ کی گلیاں ہیں، رات گہری ہو چکی ہے، ہر طرف خاموشی ہے، لیکن دو لوگ ہیں جو جاگ رہے ہیں اور شہر میں گلیوں میں گشت کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اسلامی ریاست کے سربراہ ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور دوسرے ان کے غلام اسلم۔ کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی حفاظتی دستہ نہیں، بس دو لوگ اندھیرے میں چل رہے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ان کا معمول تھا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور کا حکمران اپنی راتیں اس طرح کیوں گزار رہا تھا؟ یہ ان کے اس مشہور قول کی ایک عملی تفسیر تھی جو کسی بھی ریاست کے آئین کا دیباچہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر جائے تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے اس جملے پر رکتے ہیں۔ یہ صرف ایک جذباتی بیان نہیں ہے، یہ ایک ناقابل یقین حد تک ریڈیکل مشن سٹیٹمنٹ ہے۔ صحیح۔ وہ اپنی ذمہ داری کو اپنی سلطنت کے آخری کونے میں موجود ایک جانور تک پھیلا رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں جہاں ذمہ داری کو بیوروکریسی کی تہوں میں چھپا دیا جاتا ہے، یہ تصور ہی انقلابی ہے۔ یہ فعال حکمرانی یا پرو ایکٹیو گورننس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ اسے ہم ایک طرح سے اسٹیٹ ایز اے سٹارٹ اپ ماڈل کہہ سکتے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے، اسے تھوڑا مزید کھولیں۔ اسٹیٹ ایز اے سٹارٹ اپ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جس طرح ایک نئے سٹارٹ اپ کا سی او ہوتا ہے نا، وہ خود کسٹمر سروس کال سنتا ہے تاکہ اسے اپنے پروڈکٹ کی خامیاں براہ راست پتہ چلیں۔ جی، فیڈ بیک کے لیے۔ بالکل اسی طرح یہاں حکمران اپنی اینڈ یوزر یعنی عوام کے پین پوائنٹس کو سمجھنے کے لیے خود زمین پر اترا ہوا ہے۔ وہ رپورٹوں اور مشیروں کے فلٹر پر انحصار نہیں کر رہا، وہ بیوروکریسی کو بائی پاس کر رہا ہے۔ جی، وہ حقائق تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ نظام کو باہر سے نہیں، اندر سے سمجھنے کی کوشش ہے۔ بالکل، اور اسی کوشش میں گشت کرتے ہوئے وہ شہر کے مضافات میں پہنچتے ہیں۔ وہاں انہیں ایک خیمے سے روشنی آتی دکھائی دیتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات، بچوں کے رونے کی سسکیاں۔ وہ فوراً رک جاتے ہیں۔ خیمے کے اندر کا منظر دل دہلا دینے والا ہے۔ ایک عورت چولہے پر ہانڈی رکھے بیٹھی ہے اور اس کے آس پاس چند بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجازت لے کر قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے اللہ کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت، جو ظاہر ہے انہیں پہچانتی نہیں، تھکے ہوئے لہجے میں کہتی ہے کہ بچے بھوکے ہیں۔ یہاں کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں غربت اور بے بسی اپنی انتہا پر نظر آتی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہانڈی میں کیا پک رہا ہے، تو اس عورت نے جو جواب دیا وہ کسی بھی صاحب دل انسان کو ہلا کر رکھ دے۔ اس نے کہا، اس میں کچھ نہیں ہے، صرف پانی اور کچھ پتھر ہیں۔ میں بس پانی کو ہلا رہی ہوں تاکہ بچے یہ سمجھ کر سو جائیں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ یہ صرف غربت کی تصویر نہیں،
یہ امید کے ٹوٹنے کی کہانی ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچوں کو کھانا نہیں صرف دلاسا پکا کر دے رہی ہے۔ یہ کسی بھی ریاست کے لیے ایک ریڈ الرٹ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم نقطہ وہ ہے جو اس کے بعد آتا ہے۔ جی، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آواز میں تکلیف کو چھپاتے ہوئے پوچھا تو تم نے امیر المومنین کو اپنی حالت کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ تو اس عورت نے غصے اور تلخی سے جواب دیا، عمر، اسے ہماری کیا فکر؟ اگر اسے ہماری پرواہ ہوتی تو کیا آج ہم اس حال میں ہوتے؟ اللہ میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہ میرے خیال میں اس کہانی کا سب سے طاقتور لمحہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عورت کا رد عمل خوف نہیں بلکہ غصہ ہے۔ یہ ایک ایسی شہری کا غصہ ہے جو سمجھتی ہے کہ ریاست اس کی فلاح و بہبود کی ذمہ دار ہے، صحیح، اور وہ ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ ایک محکوم رعایا کی آواز نہیں، یہ ایک با اختیار شہری کی آواز ہے جو اپنے حکمران کو جواب دہ ٹھہرا رہی ہے۔ آپ اس دور کے عالمی تناظر میں دیکھیں ہیں جہاں روم اور فارس کے بادشاہ خود کو خدا کا سایہ سمجھتے تھے، وہاں ایک عام عورت کا اپنی ریاست کے سربراہ کے بارے میں یہ کہنا، یہ ایک ناقابل تصور جمہوری رویہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رد عمل کیا تھا؟ انہیں غصہ نہیں آیا، انہوں نے اپنا دفاع نہیں کیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ سن کر ان کا رنگ فک ہو گیا اور وہ کانپنے لگیں۔ انہوں نے اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر کہا، بہن تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں، اور وہ تیزی سے واپس مدینہ کی طرف پلٹتے۔ اور وہ سیدھا بیت المال پہنچے۔ دیکھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بیت المال صرف ایک شاہی خزانہ نہیں تھا جہاں ٹیکس جمع ہوتا تھا۔ یہ ایک پورا سوشل سیکیورٹی کا نظام تھا۔ جی بالکل، جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ریاست میں کوئی ضرورت مند بے سہارا نہ رہے۔ تو اس عورت کا بھوکا ہونا صرف اس کی ذاتی ناکامی نہیں تھی، یہ اس پورے نظام کی ناکامی تھی، اور خلیفہ کے طور پر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذاتی ناکامی تھی۔ بیت المال سے انہوں نے آٹے، گھی، کھجوروں اور دیگر ضروری سامان کی ایک بوری تیار کی، اور پھر وہ لمحہ آیا جو قیادت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے وہ بھاری بوری خود اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ ان کے غلام اسلم نے آگے بڑھ کر کہا، اے امیر المومنین، یہ بوجھ مجھے اٹھانے دیجیے، میں آپ سے زیادہ اہل ہوں۔ اب ایک عام حکمران کا رد عمل کیا ہوتا؟ شاید وہ شکریہ ادا کر کے بوری دے دیتا۔ بالکل، یہی تو اس کے ملازم کا کام تھا، لیکن یہاں جو جواب آیا اس نے قیادت کی تعریف ہی بدل کر رکھ دی۔ انہوں نے اپنے غلام کی طرف دیکھا اور کہا، اسلم، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ یہ ایک جملہ نہیں، یہ جواب دہی کا ایک پورا فلسفہ ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک مذہبی تصور نہیں ہے، یہ دراصل الٹیمیٹ اکاؤنٹیبلٹی کا فریم ورک ہے۔ جب آپ کسی بورڈ یا پارلیمنٹ کو نہیں بلکہ ایک ابدی طاقت کو جواب دہ ہوں تو آپ کی ذمہ داری کا معیار زمین سے آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ ہر عمل کو ایک اخلاقی وزن مل جاتا ہے۔ جی، اس ایک جملے سے انہوں نے واضح کر دیا کہ قیادت ایک عہدہ نہیں، ایک بوجھ ہے، اور یہ بوجھ ناقابل منتقلی ہے، نان ٹرانسفریبل ہے۔ آپ اسے کسی دوسرے کے کندھوں پر نہیں ڈال سکتے۔ آج کے کارپوریٹ کلچر میں تو یہ سوچ بالکل انقلابی ہے، جہاں غلطی ہونے پر ذمہ داری نیچے والوں پر ڈال دی جاتی ہے۔ وہ خود وہ بوری اٹھا کر اس عورت کے خیمے تک پہنچے۔ وہاں پہنچ کر بھی انہوں نے ایک حاکم کی طرح حکم نہیں دیا، بلکہ ایک خادم کی طرح زمین پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے خود چولہے میں پھونکے مار کر آگ جلائی، اتنا کہ دھواں ان کی داڑھی سے نکل رہا تھا۔ خود آٹا گوندا، روٹیاں پکائیں اور سالن تیار کیا۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو نوالے بنا کر کھلائے، یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھر گیا۔ جب بچے آسودہ ہو گئے تو وہ رونا بھول کر ہنسنے اور کھلنے لگے۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ عورت، جو اب بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ اجنبی کون ہے، بے ساختہ بولی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم امیر المومنین بننے کے حقدار ہو، عمر نہیں۔ یہاں ایک اور دلچسپ نقطہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تنقید سنی اور مسکرا دیے۔ انہوں نے اسے اپنی توہین نہیں سمجھا، انہوں نے اپنی شناخت ظاہر کر کے اسے شرمندہ بھی نہیں کیا۔ وہ اس لمحے میں اس خام فیڈ بیک کو قبول کر رہے تھے جو انہیں کسی رپورٹ میں کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ یہ وہی سٹارٹ اپ سی ای او والی بات ہے جو کسٹمر کی شکایت سن کر غصہ نہیں کرتا، بلکہ اسے اپنے پروڈکٹ کو بہتر بنانے کا ایک موقع سمجھتا ہے۔
جب بچے کھا پی کر سو گئے اور خیمے میں سکون ہو گیا، تب وہ عورت ان کی شکر گزار ہوئی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت آہستگی سے اپنی شناخت ظاہر کی۔ یہ سن کر وہ عورت خوف اور شرمندگی سے کانپنے لگی اور معافی مانگنے لگی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے روکا اور وہ تاریخی جملہ کہا جو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے: معافی مت مانگو، اصل قصوروار تو عمر ہے کہ اسے یہ خبر بھی نہ ہوئی کہ اس کی رعایا میں کوئی بھوکا سو رہا ہے۔ یہ عاجزی کی انتہا ہے۔ وہ تعریف نہیں چاہتے، وہ ذمہ داری قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا آخری جملہ حکمرانی کا ایک نیا معیار قائم کرتا ہے کہ حکمران کی کامیابی کا پیمانہ عالیشان محلات یا بڑی فوجیں نہیں، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس کی ریاست میں کوئی ایک شخص بھی بھوکا، بے بس یا ناانصافی کا شکار نہ ہو۔ جی، یہ احتساب کا وہ معیار ہے جہاں حکمران خود کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس گہرے جائزے سے حاصل ہونے والے بنیادی اسباق کا خلاصہ کریں تو چند باتیں بہت واضح ہیں۔ پہلا، قیادت کا مطلب خدمت ہے، حکم چلانا نہیں۔ دوسرا، ذمہ داری ذاتی ہے اور ناقابل منتقلی ہے۔ آپ اسے کسی نظام یا ادارے پر ڈال کر بریو ذمہ نہیں ہو سکتے۔ تیسرا، حقیقی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے کمفرٹ زون اور وہ جو معلوماتی فلٹرز ہیں ان سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اور چوتھا، تنقید کو تحفہ سمجھنا۔ ایک لیڈر کے لیے سب سے خطرناک چیز وہ خاموشی ہے جو خوشامدیوں کا حلقہ اس کے گرد بنا دیتا ہے۔ اس عورت کا غصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا جس نے نظام کی ایک بڑی خامی کو بے نقاب کیا۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور شاید یہ آج کے لیے سب سے متعلقہ سوال ہے۔ یہ کہانی ایک فرد واحد کی قیادت اور ذاتی عمل کی ہے۔ کیا یہ ماڈل آج کی کروڑوں کی آبادی والی ریاستوں، بڑی بڑی کارپوریشنز اور پیچیدہ عالمی اداروں میں ممکن ہے؟ مطلب ایک وزیر اعظم یا CEO تو خود ہر گلی کا دورہ نہیں کر سکتا۔ کیا یہ کہانی ایک خوبصورت آئیڈیل تو ہے، لیکن آج کے دور میں ناقابل عمل ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ شاید آج آٹے کی بوری اپنے کندھوں پر اٹھانے کا مطلب لفظی طور پر ایسا کرنا نہ ہو۔ شاید آج اس کا مطلب ہے ایسے نظام بنانا جو اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی کی فریاد ان سنی نہ رہ جائے۔ ہاں، اچھا۔ قیادت کو فروغ دینا جو اپنی ناکامیوں کو تسلیم کرنے کی جرات رکھتی ہو۔ تو حتمی سوال یہ ہے، ہمارے آج کے پیچیدہ نظاموں میں ذاتی ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ کیا ہم نے ذمہ داری کو اداروں اور بیوروکریسی کے تہوں میں اتنا تقسیم کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی شخص ذاتی طور پر جواب دہ محسوس ہی نہیں کرتا؟ یہ واقعہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم جواب دہی کو ایک ذاتی اخلاقی عمل کے طور پر دوبارہ دریافت کریں، چاہے ہمارا دائرہ کار ایک گھر ہو، ایک دفتر ہو یا ایک پوری قوم۔